اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا صدق اللہ العلی العظیم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ فرما دیجئے کہ اگر جن و انس مل کر کے بھی اس جیسی کتاب پیش کرنا چاہیں گے تو اس جیسی کتاب پیش نہیں کر سکیں گے، اگرچہ ان میں سے بعض کے مددگار ہو جائیں۔ یہ سورہ الاسراء کی آیت ہے جس کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا، اور اس آیت کے پیش نظر قرآن مجید معجزہ ہے کہ موضوع پر گفتگو کرنا چاہوں گا۔ بلا شبہ قرآن مجید فکری اور فنی دونوں لحاظ سے میریکل ہے، معجزہ ہے، چاہے توحید کی تعلیمات ہوں اس کتاب کے اندر، چاہے رسالت کی تعلیمات ہوں، چاہے آخرت کی تعلیمات ہوں، چاہے دنیا سے متعلق نقطہ نظر ہو، چاہے اسباب دنیا سے متعلق نقطہ نظر ہو، چاہے انسان کی عظمت کا بیان ہو، چاہے اس دنیا کی حیثیت ایک امتحان گاہ کی حیثیت سے ہو، اور چاہے ایک آئیڈیل معاشرے کے قیام کے لیے اصول و ہدایات ہوں، ہر چیز کو جو قرآن مجید کی تعلیم ہے، ہر فکر کو اتنے شاندار انداز سے، اتنے ان پیراللڈ انداز سے واضح کیا ہے کہ دنیا کی کوئی کتاب بھی ایسا انداز یا یہ طریقہ عشر عشیر کی حد تک بھی اختیار نہیں کر سکتی۔ ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس فکری پہلو کی بنیاد پر یا ان تعلیمات کی بنیاد پر ایک ایسا معاشرہ وجود میں آتا ہے جو بلا شبہ مثالی معاشرہ ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید کا اعجاز فکری لحاظ سے اس طور پر سامنے آتا ہے، لیکن سچائی یہ ہے کہ قرآن مجید جس ماحول میں نازل ہو رہا تھا، جس وقت نازل ہو رہا تھا، جو مخاطب معاشرہ تھا، وہ مخاطب معاشرہ فن کے لحاظ سے تو امامت و پیشوائی کا دعویدار تھا، ادب کے لحاظ سے تو ثریا پر کمندے ڈالے ہوا تھا، اپنے کو فصیح اللسان کہتا تھا وہ معاشرہ، اور آج بھی وہ معاشرہ، عرب کا معاشرہ، اپنے آپ کو فصیح اللسان کہتا ہے، اور دوسروں کو اجمی، اپنے آپ کو عربی اور دوسروں کو اجمی کہتے تھے، اور آج بھی کہا جاتا ہے اجمی عرب کے علاوہ لوگوں کو۔ وہ لوگ فکر کے لحاظ سے نازاں اور فاخر نہیں تھے۔ فکر کا معاملہ تو یہ تھا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جنگیں ہوتی تھیں، برسہا برس تک جنگوں کا سلسلہ چلتا تھا۔ ہمارا اونٹ پہلے پانی پیے گا، تمہارا اونٹ بعد میں پیے گا، ایسی ایسی باتوں پر برسہا برس جنگیں ہوئی ہیں۔ حرب داہس و غبرہ اور حرب بسوس تاریخ انسانیت کی پیشانی پر کلنک ہے کہ یہ صرف اس بنیاد پر جنگ ہوئی اور مستقل سال ہا سال تک یہ جنگ چلتی رہی کہ ہمارا اونٹ پہلے پانی پیے گا، تمہارا اونٹ بعد میں پانی پیے گا۔ عرب کے اندر، عرب کے معاشرے کے اندر
ساری غلاظتیں، ساری قباحتیں عام تھیں، ساری خباثتیں عام تھیں۔ آپ غور کیجئے کہ اس معاشرے کی جہالت کا اندازہ کیجئے، اس معاشرے کی درندگی کا اندازہ کیجئے کہ جو ایک اپنے ہی کوکھ سے پیدا ہوئی بچی کو زندہ درگور کر دے تو وہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ فکر کا عالم تو یہ تھا کہ ان کے نزدیک صحرا، اونٹ اور چراگاہیں یہی مراکز تھے اور یہی ان کے نظروں کا ہدف تھے۔ تو فکری لحاظ سے کبھی وہ دعوے دار نہیں ہوئے۔ دعوے دار اگر ہوئے تو زبان و بیان کے لحاظ سے، اور یہ کہتے رہے کہ لو نشاء لقلنا مثل ھذا، کہ ہم چاہیں تو اس جیسی کتاب کا پیش کر سکتے ہیں، اس جیسی بات کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید کا اعجاز بلا شبہ تعلیمات کے لحاظ سے، فکر کے لحاظ سے ہے، بلا شبہ قرآن مجید کا اعجاز نظم کے لحاظ سے ہے، قرآن مجید کا اعجاز پیشن گوئیوں کے لحاظ سے ہے، قرآن مجید کا اعجاز جو باتیں بتائی گئی ہیں، جو اخبار بتائے گئے ہیں ان کے سچ ہونے کے لحاظ سے ہے۔ لیکن قرآن مجید کا اصل اعجاز جو عربوں کے پیش نظر یا جو عربوں کو چیلنج کیا تھا قرآن مجید نے، ظاہر ہے اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید کا اصل اعجاز جو ہے ادبیت میں ہے، فکر و فن میں ہے۔ اور آج 1400 سال سے زائد گزرنے کے بعد بھی جو بھی سائنس جتنی ترقی کر چکی ہو، قیامت تک جو جس معاملے میں بھی دعویٰ کرے گا، مدعی ہوگا، وہ اس میں شکست کھائے گا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اگرچہ وہ اعجاز جو عرب کے معاشرے میں واضح ہوا تھا وہ سمبولک تھا، اور سمبولک اس لحاظ سے تھا کہ دنیا میں جتنے لوگ آئیں گے آئندہ، چاہے جتنی صدیاں گزر جائیں، قیامت تک جو جس معاملے میں، جو جس علم میں، جو جس انداز میں دعویٰ کرے گا، ان سارے دعووں میں اپنے آپ کو شکست و ہزیمت سے دوچار کرے گا۔ تو اس لحاظ سے قرآن مجید کا اعجاز تو یہ ہے کہ ہر معاملے میں، جیسا کہ میں نے مثال دے کے بتایا، کہ چاہے وہ حقائق کو بتانے کے معاملے میں اور اس کے سچ ہونے کے معاملے میں ہو، پیشین گوئیوں کے صحیح ہونے کے معاملے میں ہو، نظم اور ضبط کے معاملے میں ہو، سارے معاملات میں قرآن مجید چاہے اثر آفرینی کے لحاظ سے ہو، ہر معاملے میں قرآن مجید کا اعجاز واضح اور نمایاں ہے۔ میں نے جو آپ کے سامنے آیت کریمہ پیش کی ہے اس میں یہ بات فرمائی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ فرما دیجئے کہ اگر جن و انس مل کر کے بھی اس جیسی کتاب پیش کرنا چاہیں گے تو نہیں پیش کر سکیں گے، چاہے بعض کے مددگار بن جائیں۔ قرآن مجید جب نازل ہو رہا تھا تو معاشرے کے لوگ، جو مخاطب معاشرہ تھا، جہالت کا جو علمبردار معاشرہ تھا، جب یہ کہہ رہا تھا کہ جیسی ہم کتاب پیش کر سکتے ہیں، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو زک پہنچانا چاہ رہے تھے، تو اللہ رب العزت کو یہ کہنا پڑا کہ ٹھیک ہے، تمہاری بات مان لی جائے گی، تمہارا منظومہ مان لیا جائے گا، شرط یہ ہے کہ تم جیسی کتاب پیش کر دو۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، سورہ طور کے اندر یہ فرمایا گیا کہ وہ اس جیسا کوئی کلام لے آئیں اگر وہ سچے ہوں۔ یہ دیکھ کر کہ وہ اس چیلنج پر خاموش رہے، اللہ رب العزت نے ان کو مہلت دی اور کہا ہو سکتا ہے یہ ٹف اینڈ ٹرابل سم جاب ہو، ایک مشکل کام ہو، چلو 10 صورتیں ہی لے آؤ۔ فرمایا جاتا ہے ام یقولون افتراہ قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات ودعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ فرمایا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا اس نے محمد نے گڑھ لیا ہے اس کو، تو ٹھیک ہے اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ اور تم اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کے علاوہ جس کو چاہو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اور آخر میں قرآن مجید نے یہ اعلان کر دیا کہ ایک سورہ ہی کے بارے میں کہا کہ ہو سکتا ہے 10 صورتیں تمہارے لیے لانا مشکل ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مہلت دی، گویا 3 بار میں چیلنج پیش کیا، بالکل اسی طرح جس طرح ایک شخص کہے، سائنس کا آدمی ہو، میتھمیٹکس کا آدمی ہو، بہت ماہر ہو، بہت دعویٰ کرتا ہو کہ ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، سب نیچے ہیں اور میں سب سے اونچا ہوں، اس سے 3 سوالات کیے جائیں، پہلا سوال تھوڑا سا ہائی اسٹینڈرڈ کا کیا جائے، اس میں وہ جواب نہ دے سکے،
دوسرا سوال تھوڑا سا اور ہائی اسٹینڈرڈ کا کیا جائے، اس سے کم ہائی اسٹینڈرڈ کا، اس کو بھی جواب نہ دے سکے، خاموش رہے۔ اور تیسرا سوال یہاں تک کر دیا جائے کہ تم میتھمیٹکس کے ماہر ہو، میتھمیٹکس کے معنی بتا دو یا اس کے اسپیلنگ بتا دو میتھمیٹکس کی، اس پر بھی وہ خاموش رہے۔ تو خاموشی اس بات کی غمازی ہوتی ہے کہ ظاہر ہے وہ عاجز ہے، درماندہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے تیسری بار بھی یہ چیلنج کیا کہ اگر وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ فرمایا کہ اگر تم شبہ میں ہو اس چیز کے بابت جو ہم نے اپنے بندے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، تو اس جیسی کوئی ایک سورہ لے آؤ، اور اللہ کے علاوہ تم جس کو چاہو پوری دنیا کے مددگاروں کو بلا لو۔ اگر تم ایسا نہیں کر سکتے، اور یقیناً تم ایسا نہیں کر سکتے ہو، تو ڈرو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے منکرین حق کے لیے، جو اس جیسے انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو قرآن مجید نے یہ آخری چیلنج کیا، یہ آخری بار موقع دیا کہ ایک سورہ ہی لے آؤ۔ اگر یقیناً وہ ایک سورہ پیش کر سکتے تھے، قرآن جیسی سورہ پیش کر سکتے تھے، تو یقیناً وہ جنگوں میں اپنے آپ کو ہلاک و برباد ہونا گوارا نہیں کرتے، وہ طرح طرح کی پریشانیاں گوارا نہیں کرتے، وہ مستقل محاذ آرا ہونا گوارا نہیں کرتے، اور ایک سورہ پیش کر دیتے، ایک کتاب پیش کر دیتے، 10 سورتیں پیش کر دیتے، ایک ہی سورہ پیش کر دیتے۔ لیکن قرآن مجید نے جب یہ چیلنج کیا تو اس چیلنج کے آگے یہ خاموش رہے، اور ان کی خاموشی اس بات کی غمازی تھی کہ وہ یقیناً ایک سورہ نہیں بلکہ ایک آیت بھی پیش کرنے سے عاجز و قاصر ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے یہ اعلان کر دیا کہ اگر جن و انس مل کر کے بھی جیسی کتاب پیش کرنا چاہیں تو پیش نہیں کر سکتے۔ اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ اگرچہ یہ اعلان آج سے 1450 سال کے موبیش پہلے کیا گیا تھا، لیکن یہ بات کے ادوار کے لیے بھی ہے، آج کے لیے بھی ہے، اور قیامت تک کے لیے بھی ہے۔ یہ بات آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ بعد میں لوگوں نے کوششیں کی، کچھ لوگوں نے اس طرح کی مذموم کوششیں کی کہ قرآن جیسا مثل پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنے دعوے میں، وہ اپنی کوشش میں عاجز و درماندہ رہے، اور یقیناً قیامت تک جب عرب کے وہ ائمہ فصاحت و بلاغت کی ثریا پر کمندے ڈالنے والے وہ لوگ، جب وہ اس جیسا کلام پیش نہیں کر سکے، تو آخر قیامت تک جو ہے کسی بھی قرآن مجید کے کسی بھی پہلو سے کوئی چیلنج کرے گا، قرآن مجید کے آگے وہ درماندہ ہو جائے گا، وہ عاجز ہو جائے گا، اور قرآن مجید کی آفاقیت یا قرآن مجید کی فضیلت جو ہے دنیا کی ساری کتابوں پر باقی رہے گی، قیامت تک باقی رہے گی۔ اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بلا شبہ ہم نے اس کتاب کو جو سراپا ذکر ہے نازل کیا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔